السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل منتہا چوہان ناول اینڈ رائڈس عشق حد جنون تک ایپیسوڈ 20۔ اذہان امامہ کو لیے گاڑی کی جانب بڑھا۔ امامہ نے ارد گرد نگاہ دوڑائی، اسے کوئی نظر نہ آیا، سب جا چکے تھے۔ ایسے میں اذہان خان زادہ کے ساتھ اکیلے گاڑی میں سفر کرنے سے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اس وقت وہ بے انتہا غصے میں تھا۔ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے ہی گاڑی کو روڈ پہ ڈالتے وہ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ کا دباؤ ڈالے خود پہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ کچھ دن پہلے ہی امامہ نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اور آج وہ کس شخص کے ساتھ؟ اذہان نے زور سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا کہ امامہ نے سہم کر اسے دیکھا۔ گاڑی فل اسپیڈ پہ جا رہی تھی، روڈ بالکل سنسان تھا کہ ایک دم سے بیچ سڑک پہ ان کی گاڑی جھٹکے سے رکی۔ اذہان نے لب بھیجتے باہر نکل کے گاڑی کو چیک کیا۔ گاڑی گرم ہو چکی تھی، وہ اتنی اسپیڈ سے تھا کہ یہ تو ہونا ہی تھا۔ گاڑی کی طرف واپس مڑا اور پانی کی بوتل نکالنے لگا۔ امام بس خاموشی سے یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی کہ تبھی بادل بہت زور سے گرجے، آسمان پہ بجلی چمکی۔ یہ اچانک کیسے برسات آ گئی؟ یہ اللہ جی ابھی روک دینا، ہم گھر پہنچ جائیں، پھر کھل کے مینا برسنا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب ہوئی، لیکن ایک دم سے بارش کی بوچھار شروع ہوئی اور اذہان مکمل بھیگ گیا۔ اب گاڑی کو اللہ کی طرف سے ہی ٹھنڈک مل گئی تھی، لیکن اذہان خان زادہ کے اندر کی آنکھ اب بھی نہ بجھ سکی۔ پلیز گاڑی آہستہ چلائیے، بارش ہو رہی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اسے دوبارہ سے اسی اسپیڈ پر گاڑی چلاتے امامہ کہے بنا نہ رہ سکی، اپنا منہ بند رکھو ورنہ چلتی گاڑی سے نیچے پھینک دوں گا۔ اذہان نے بنا کسی کے لحاظ کے اسے سنا دیا تو اپنا سا منہ لے کے رہ گئی۔ اب وہ دل ہی دل میں جتنی دعائیں یاد تھی سبھی پڑھنے لگی۔ بارش بھی تیزی سے برس رہی تھی کہ تبھی اچانک امامہ کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ پل میں وہ ماضی نظروں کے سامنے پھر سے گھومتا دیکھ اپنا آپ کھو چکی۔ خان، اس نے لرزتا ہاتھ اس کے ہاتھ کی پوش پر ٹکایا جو انتہائی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اذہان اس کی بدلتی کیفیت سے حیران ہوتے گاڑی سپیڈ سے سلو کر گیا، لیکن خاموش رہا۔ امامہ نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کے آنکھیں موند لی۔ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ اسے پانی کی اشد ضرورت محسوس ہوئی۔ پانی، وہ دھیمے سے منمنائی۔ اذہان نے پانی کی بوتل کھولتے اس کے لبوں سے لگائی تو وہ جھٹ سے اٹھتی، بوتل کو تھام گئی اور منہ سے لگاتے سارا پانی اپنے اندر انڈیل لیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ تمہیں کیا بیماری ہے؟ اچانک سے اذہان کے پوچھے گئے سوال پہ امامہ نے مڑ کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمیں تو کوئی بیماری نہیں۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ جھوٹ بولنے کی بھی بیماری ہے تمہیں، اور جب تک یہ بیماری دور نہیں ہوگی تمہیں مزید بیماریاں لگیں گی۔ اذہان نے اس پہ اچھے خاصے لفظوں کے تیر سے اسے درد پہنچایا تھا۔ ایسا کچھ نہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ سر جھکائے دھیرے سے کہا۔ اذہان نے ایک نظر اسے گردن کو موڑ کے دیکھا جو بالکل ہی چپ ہو گئی تھی۔ گاڑی خان مینشن میں داخل ہوئی۔ بے وقت بارش نے سبھی کو اپنے اپنے کمروں میں محصور کر دیا تھا سوائے فرحت بیگم کے۔ وہ بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ خان کو اندر آتا دیکھ وہ اس کی طرف بڑھی۔ کہاں رہ گئے تھے بیٹا؟ ماں کو کیوں تڑپاتے ہو؟ وہ کہتے ہوئے رو دی۔ اذہان نہ ہی ان کی فون کال ریسیو کر رہا تھا اور نہ ہی اپنی خیریت کا پتہ دے رہا تھا۔ سبھی نے سمجھایا کہ آ جائیں گے، لیکن وہ ماں تھی، کیسے سنبھلتی؟ رخسار کی رخصتی پہ وہ بھی بہت روئی تھی۔ اب انہیں بیٹے کا سینہ چاہیے تھا اپنا دکھ ہلکا کرنے کے لیے۔ امامہ سلام کرتی اندر کی جانب بڑھ گئی جبکہ اذہان ماں کے پاس چلا آیا۔ امامہ بھی ان کی فیلنگ سمجھ رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹے کچھ پل اکیلے رہنا چاہ رہے تھے، اس لیے وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ کمرے میں آتے ہی سب سے پہلے کپڑے چینج کیے اور وضو بناتی وہ نماز کے لیے کھڑی تھی۔ عشاء کی نماز ادا کرتے سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ رو دی۔ وہ اپنے اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہتی تھی، آج تک اس نے شکوہ نہیں کیا تھا۔ کتنی پریشانی دکھ تکلیف سہے لیکن کبھی بھی رب سے شکوہ نہ کیا۔ اس بار اسے عرفان کے رویے سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ کیا چاہتا تھا، کیوں اس کے راہ میں آ رہا تھا؟ وہ پریشان ہو گئی تھی جبکہ اذہان کے غصے سے بھی اچھی طرح واقف تھی۔ آج مار کھانے کے بعد وہ چپ بیٹھنے والوں میں سے نہ تھا، اور رخسار کی کڈنیپنگ کی خبر وہ بہت پریشان ہوئی تھی۔ موبائل اٹھاتے فیروز کو کال کرنی چاہی لیکن پھر کچھ سوچ کے رک گئی اور واپس رکھ دیا۔ اسی لمحے اذہان خان زادہ کمرے میں داخل ہوا۔ اسے پریشان دیکھتا وہ اپنا والیٹ اور موبائل ٹیبل پہ رکھتا ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا تو وہ ایک دم چونکی اور اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ کیا اذہان مجھ پہ شک کر رہے ہیں؟ دل میں سوال اٹھا تو ایک شاک کی نظر اپنے شوہر پہ ڈالی جو اب شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ وہ بھیگا ہوا تھا۔ شرٹ اتار کے ایک طرف غصے سے پھینکی۔ امامہ کا دل پھر سے دھڑکا۔ اپنی نظریں بجائے اس پر ہٹانے کی اس پہ جما دی۔ اب وہ کبٹ سے سر گھمائے اپنی نائٹ ڈریس نکال رہا تھا اور زور سے کبٹ بند کرتا وہ ڈریس لیے باتھ روم میں گھس گیا۔ امامہ نے سہم کے اس کی پشت کو دیکھا۔
وہ لب کاٹتی انگلیاں مروڑتی وہیں مورت بنی کھڑی رہی، رہ کے اسے عرفان پہ غصہ آ رہا تھا جس نے اس کے محبوب شوہر کو غصہ دلایا تھا۔ کیا خان کو بھی ہم سے محبت ہے؟ اچانک سے دل کے کسی کونے سے یہ سوال پنپا۔ محبت ہوگی تبھی تو برداشت نہیں کر پائے اور عرفان کا بھرتا بنا دیا، لیکن یہ غصہ کیوں ہے؟ اپنی محبت کا اظہار کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ اپنی سوچوں کے تانے بانے بن رہی تھی کہ اذان خان زادہ باتھ روم سے نکلا۔ اس نے ٹاول سے بال سکھائے اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا، جبکہ امامہ کی نظر بار بار اس پہ جا رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ خان کو اس کا مسئلہ دیکھنا غصہ لگا۔ آپ غصہ کیوں ہیں؟ معصومیت سے پوچھا۔ تو کیا خوش ہوں، میری بیوی کا سابقہ عاشق نکل آیا؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کا خوف کرے، ہم پہ ایسے الزام کیسے لگا سکتے ہیں آپ؟ امامہ دکھ سے بولی۔ الزام لگا رہا ہوں میں؟ کتنے دھڑلے سے وہ وہاں اپنے عشق کی داستان سنا رہا تھا اور تم؟ ہم نے اسے تھپڑ مارا تھا، آپ نے دیکھا تھا، پھر آپ ہم پہ شک کیسے کر سکتے ہیں؟ امامہ نے اس کی بات کاٹتے تیز لہجے میں کہا۔ اسے برداشت نہ ہوا کہ اذان اس پہ شک کر رہا تھا۔ تھپڑ اس کی جرت کیسی ہوئی سب بکواس کرنے کی؟ جان لے لوں گا اس کی میں۔ خان کو ایک بار پھر سے غصہ آنے لگا۔ امامہ تو اس کا غصہ دیکھتی رہ گئی۔ کیا یہ بھی ہمیں چاہتے ہیں؟ دل میں گدگدی سے ہوئی۔ آپ ہم سے محبت کرنے لگے ہیں؟ نہ جانے کس احساس کے تحت امامہ نے پوچھ لیا۔ ایک پل کو تو اذان اس کے اتنے پر اعتماد انداز کو دیکھتا رہ گیا۔ اتنی خوش فہمی میں کیوں ہونے لگی؟ 2 قدم کا فاصلہ مٹاتا اس کے قریب آیا۔ ہم جانتے ہیں آپ ہم سے محبت کرنے لگے ہیں، اور وہ بھی بے شمار کرنے لگے ہیں، بس اظہار نہیں کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ کی ناک ہے نا، دھیرے سے مسکراہٹ سے دباتے خان کی ناک کو چھوا، یہ نہ نیچے ہو جائے اس لیے نہیں بتاتے۔ واٹ رابش! اپنی سوچ کو بدلو اور خوابوں کی دنیا سے باہر نکل آؤ۔ تم کبھی بھی میرے دل تک رسائی حاصل نہیں کر پاؤ گی، سمجھی تم؟ اپنے لہجے کو وہ سخت رکھنا چاہتا تھا لیکن رکھ نہ پایا۔ اور اگر ہم نے رسائی حاصل کر لی تو؟ مزید ایک قدم اس کی طرف بڑھا کے 1 انچ کے فاصلے پہ کھڑی ہوتی اسے چیلنج کر رہی تھی۔ وہ دن اذان خان زادہ کی زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ الفاظ لہجے کے ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ امامہ کے لبوں پہ ایک دھیمی سی مسکان سج گئی۔ کیوں مسکرا رہی ہو؟ خان زچ آنے لگا تھا۔ وہ اسے اریٹیٹ کر رہی تھی اور وہ ہو رہا تھا۔ نہیں تو ہم تو نہیں مسکرا رہے، امامہ نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ بتاؤ مجھے کیوں مسکرائی؟ خان نے اسے بازو سے پکڑ کر قریب کیا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے خان، ہم نہیں مسکرائے۔ امامہ نے اسے یقین دلانا چاہا۔ زیادہ اسمارٹ بننے کی نہ ضرورت نہیں ہے، بہتر ہوگا اپنی حد میں رہو، ورنہ… خان نے غصے سے کہا تو اس نے معصومیت سے پلکیں اٹھا کے اذان کو دیکھا اور اذان وہیں تھم سا گیا۔ کتنی بڑی ساحرہ تھی وہ، اس کی سحر میں ایک بار پھر سے وہ جکڑنے لگا۔ ورنہ کیا کریں گے آپ؟ اسے نظریں ملا کے پوچھتے اس کا دوپٹہ ذرا کا ذرا سر سے سرکا تھا اور اس کا اشارہ کا دل سامنے ہوتا۔ اذان خان زادہ کی پوری توجہ حاصل کر چکا تھا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں اپنی حد میں رہو، ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ اس کی دل پہ نظریں گاڑتے سخت جنونی انداز میں کہا کہ امامہ کا ننھا سا دل بھی سہم سا گیا۔ اس کی نظروں کا فوکس سمجھتی وہ فوراً دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی، جو خان کو سخت غصہ دلا گیا اور جھٹکے سے اس کا دوپٹہ اتارتا وہ دور اچھال چکا تھا۔ امامہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ مجھ سے خود کو چھپا کیوں رہی ہو تم؟ ہاں، اب کی بار گمبھیر لہجے میں کہتا وہ اسے گردن کی بیک سے پکڑتا اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کر گیا۔ امامہ کا تو سانس ہی حلق میں اٹک گیا تھا۔ اس وقت وہ بھول اسے ہوئی تھی۔ آبیل مجھے مار کے متعارف، اب اس کا بھگتان بھی تو بھگتنا تھا۔ پلیز خان، ہم نے… وہ ہاتھ کا دباؤ بڑھا کے اسے مزید خود سے قریب ہونے سے روک رہی تھی، اور اذان خان زادہ کے منظور جذبات پہ بند باندھنا اب ناممکن ہی تھا۔ اسے خود سے قریب کرتا اس کی شہ رکھ کے دل کو لبوں سے خراج تحسین پیش کرنے لگا۔ وہاں اسے پیچھے دھکیلتی آنکھیں بند کیے گہرے سانس بھرنے لگی، لیکن خان کی شدت ہمیشہ کی طرح مضبوط تھی اور آج تو کچھ زیادہ ہی جنون بھرا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر میں ہی اس کی شدت بھر لمس پہ اعصاب ڈھیلے چھوڑ گیا۔ وہ خان کے رحم و کرم پہ کھڑی تھی، اگر اسے وہ چھوڑتا تو وہ زمین بوس ہو جاتی، لیکن خان آج اسے چھوڑنے کے موڈ میں تو بالکل بھی نہ تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی محرم تھی، خوبصورت تھی اور خوش قسمتی سے وہ اسے اپنے عشق کا بھی اظہار کر چکی تھی۔ آپ کا محبوب آپ سے اپنے عشق کا اظہار کر دے تو ویسے ہی غرور سا ہونے لگتا ہے۔ راج ایسی فیلنگز محسوس کر رہا تھا، اس لیے وہ بستر پہ آیا، اسے لٹاتے وہ اس پہ جھکا ہوا تھا، جبکہ امامہ تو سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ اس کی گالوں کو چھوتا، اس کی بند آنکھوں پہ بوسہ دیتا، اسے لرزا گیا۔ اس کے لمس پہ اس بار عقیدت و محبت پہ پناہ تھی، جسے امامہ نے دل سے محسوس کیا۔ تمہیں لگتا ہے میں اس لڑکی سے محبت کر سکتا ہوں جو میرے خاندان کی بربادی کی سبب بنی ہوئی ہے؟ اس پہ جھکے ہوئے سرد لہجے میں کہتا اس کی آنکھیں واہ کر گیا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ ان لمحات میں جب اس کے وہ بے انتہا قریب آ گیا تھا،
ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہیں کیا لگا تم اپنے بھائی کے ساتھ مل کے اتنی بڑی چال چلو گی اور مجھے پتہ نہ چلے گا؟ اب کی بار زور سے تکیے پہ مکہ مارا کہ وہ سہم گئی۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہوئی تھی جن میں امامہ بری طرح جھلس رہی تھی۔ تم اور تمہارا وہ مہان بھائی کیا سمجھتے ہو کہ میری ناک کے نیچے میری ہی بہن کو اغوا کرو گے اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ وہ پھنکارا۔ امامہ نے آنسو بہاتے سر نفی میں ہلایا، اور افسوس تو اس بات کا تھا کہ مجھ سے عشق کا دم بھرنے والی بھی سازش کا حصہ تھی۔ خود بھی اٹھا تھا اور جھٹکے سے اسے اٹھایا تھا کہ وہ لڑ کھڑا کے اس کے سینے سے جا لگی۔ امامہ کو لگا آج اس کی کلائی ٹوٹ جائے گی۔ اب بولو دو جواب اور بولو جھوٹ کہ تم مجھ سے عشق کرتی ہو، وہ بھی جنون کی حد تک۔ اذان خان زادہ نے آج حقیقت میں اسے اس کی اوقات یاد دلائی تھی کہ وہ بس آنسو ہی بہا سکی۔ تم اور تمہارا یہ 2 ٹکے کا عشق، مائی فٹ۔ اذان خان زادہ غصے سے پھنکارا، اس کو دور دھکا دے کہ وہ سسک اٹھی۔ آپ الزام لگا رہے ہیں، ایک ایسا احتجاج جسے کر کے وہ بہت پچھتائی تھی۔ الزام؟ تم نے مجھے پانے کے لیے میری بہن کو مہرا بنایا اور تم پہ میں الزام لگا رہا ہوں؟ میں بے وقوف ہوں؟ میرے پاس ہوتے تو تم اتنی بڑی چال چلو گی اور مجھے پتہ نہ چلے گا؟ سوچا بھی کیسے؟ اب کی بار مڑتا وہ اسے اتنی زور سے دبوچ گیا کہ امامہ کو لگا کہ وہ دوسرا سانس نہیں لے پائے گی۔ میں نے کہا تھا مت آزماؤ میرے صبر کو، میری برداشت کو، مجھ سے دور رہو، لیکن نہیں، تم پہ تو عشق کا بھوت سوار ہے نا، بھرو دم اب عشق کا۔ پھر سے جھٹکا دے کے چھوڑا کہ وہ سنبھلتے سنبھلتے بستر پہ جا گری۔ ایک پاؤں اس کے بستر پہ رکھتے، اس کی کلائی دبوچے، اسے اپنے مقابل کرتا اس کے آسان خطا کر گیا۔ تم مر کے بھی زندہ ہو جاؤ تم میرے دل تک رسائی حاصل نہیں کر پاؤ گی۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں کہ تم اذان خان زادہ کے دل پہ حکمرانی کر سکو۔ تم ایک دھوکے باز لڑکی ہو۔ تم نے میری بہن کا استعمال کر کے میری زندگی میں شامل ہونا چاہا، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ پیچھے کی طرف دھکا دیتے وہ سرد لہجے میں کہتا مڑ گیا، اب بنا کسی ثبوت کے ہم پہ اتنا بڑا الزام نہیں لگا سکتے۔ وہ چیخی تھی پھر سے، ہماری محبت کی توہین نہیں کر سکتے۔ بکواس بند کرو اپنی، اور یہ جو اتنی عرصے سے میں نے تمہیں یہاں رکھا ہوا ہے نا، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنا لیا ہے۔ اس تمام عرصے میں تمام ثبوت اکٹھے کر چکا ہوں۔ اب صبح کا انتظار کرو، صبح ہوتے ہی تمہیں تمہارے بھائی سمیت جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھیجوں گا۔ اگر اتنے ہی برے تھے ہم، کیوں ہمارے بھائی سے اپنی بہن کی شادی؟ اس بار وہ ہذیانی انداز میں اس کی طرف بڑھتی اس کا گریبان دبوچ گئی۔ دوپٹہ ایک بار پھر ڈھلک کے زمین میں گر چکا تھا، بال بکھرے تھے، اس کا ہوش روبروب اذہان کے سامنے تھا، اور پھر وہ قاتل دل۔ اذہان نے نفرت سے نگاہ پھیر لی اور اپنا گریبان اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ اپنی حد میں رہو ورنہ ہاتھ توڑ دوں گا، اذہان نے غصے سے کہا جبکہ اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ آپ انتہائی مطلب پرست اور خود غرض انسان ہیں۔ اپنے آنسو صاف کرتی وہ اذہان کو پھر سے تیز دلا گئی، تم جیسی لڑکی کے منہ سے الفاظ اچھے نہیں لگتے۔ میری بدقسمتی ہے کہ ایک کم ظرف لڑکی کو مجبوراً اپنی زندگی میں شامل کرنا پڑا، سب جانتے بوجھتے۔ تم انجان بنی رہی، داد دینے کا دل کرتا ہے تمہاری ایکٹنگ پہ، بہت کمال کی ایکٹنگ کرتی ہو تم۔ اذان کے لہجے میں اس کے لیے نفرت اور حقارت تھی۔ آپ بہت غلط کر رہے ہیں، آپ کو کسی نے غلط کہا ہے، سازش ہے یہ۔ امامہ نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا، منہ بند کرو اپنا، مزید کوئی جھوٹ نہیں سنوں گا اب میں۔ سازش تم نے کی اپنے بھائی کے ساتھ مل کے، اب وقت آئے گا کہ منہ توڑ کے جواب تم لوگوں کو۔ آج آخری رات ہے تمہاری اس مینشن میں، کل کا سورج نکلے گا تم لوگوں کی بربادی کا، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ چیلنجنگ انداز میں بولا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ ہمارے ساتھ ایسا نہیں۔ امامہ کو کچھ بھی صحیح نہیں لگا، ایسا لگ رہا تھا کہ سب ریت کے مانند اس کے ہاتھ سے پھسلتا جا رہا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھ سے دور رہو امامہ حاکم، اذہان نے اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ جھٹکا تھا۔ نہیں رہیں گے دور، آپ ہمارے شوہر ہیں، محرم ہیں، پھر کیوں دور رہیں آپ سے؟ وہ بری طرح مچلی تھی کہ اس کی بات سے، کیونکہ یہ رشتہ بھی کل صبح تک ختم ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے۔ اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈیلتا اس کی کلائی تھامے اسے گیلری میں لے گیا۔ صبح تک تم یہی رہو گی مجھ سے دور، اور امید کرتا ہوں صبح تک تمہارے عشق کا بھوت ضرور اتر جائے گا۔ اذہان نے غصے سے اسے گیلری میں دھکیلا، گیلے فرش پہ وہ جا گری۔ بارش کا زور ابھی تک نہ ٹوٹا تھا، بلکہ ٹھنڈ مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ تڑپی تھی اس بے رحم کے دھکا دینے پہ۔ خان، ہماری بات سنیں ایک بار، صرف ایک بار پلیز، ہمیں کچھ بولنے کا موقع دے۔ وہ روتے ہوئے اذہان کے پاس جاتی بولی کہ اذہان نے واپسی کے لیے قدم موڑتے گلاس ڈور زور سے بند کر دیا۔ وہ برستی بارش میں گیلری میں کھڑی روتے بے بسی سے اندر کھڑے اذہان کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے صرف نفرت تھی۔ پلیز خان، دروازہ کھولیں، ایک بار ہمیں بولنے کا موقع دیں، آپ نہیں جانتے سچائی، پلیز ایک بار مجھے سن لے پلیز۔ وہ دروازے پہ ہاتھ پھیرتی روئے جا رہی تھی۔ اسی پر اذہان نے نفرت سے پردے آگے کر دیے اور دیکھنے کا وہ رابطہ بھی منقطع ہو گیا۔
وہ روتے سسکتے گلاس ڈور کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ خان آپ بہت پچھتائیں گے، مت کرے ہمارے ساتھ یہ ظلم، اللہ کا واسطہ ہے خان مت کرے۔ ایک امید کے تحت مڑ کر دیکھا لیکن وہ امید دم توڑ گئی تھی، شاید آج زندگی دم توڑ جانی تھی۔ اس کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی، اسے پھر سے پینک اٹیک آیا تھا۔ اسی لمحے اسے اپنی میڈیسن لینی تھی جو وہ چھپ کے لیتی تھی، اسے اس کی ضرورت تھی۔ خان، اس نے دروازے پہ ہاتھ مارا۔ خان، اس کی آواز دھیرے دھیرے دھیمی ہو رہی تھی، وہ چاہ کے بھی اونچا نہیں بول پا رہی تھی۔ اس کا سانس تھمنے لگا۔ بارش زور و شور سے برس رہی تھی جبکہ اندر وہ پیچ و تاب کھاتا ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنی بے خبری پر شدت سے پیش آ رہا تھا۔ آج ہی اس کے خاص آدمی نے اسے ساری ڈیٹیلز دی تھی۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ اس سب میں بہروز حاکم کا ہاتھ تھا، سب کچھ ہی الٹ گیا۔ وہ اپنے آپ کو مار دینا چاہتا تھا۔ وہ ایک لڑکی کے ہاتھوں الو بنا دیا گیا۔ اسے رہ رہ کے خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ اپنی بہن کے لیے وہ فکر مند تھا۔ اس نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا اس کا نکاح کر کے، اس کی بہتری کے لیے۔ اب ایک فیصلہ اسے صبح لینا تھا، اس کی طلاق کروا کے اسے واپس لانے کا۔ وہ سوچ چکا تھا اب اسے حاکم فیملی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، لیکن وہ اس وقت کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سب کو موقع مل جاتا ان پہ انگلی اٹھانے کا۔ اسے صبح کا انتظار کرنا تھا جب وہ سب کے سامنے اپنے دشمنوں کی سچائی لے کے آتا، اور اس سب میں وہ ماما کو اپنے سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ اپنے دماغ کو پرسکون کرنے کے لیے وہ نیند کی گولیاں کھا کے بستر پہ گر گیا۔ وہ جانتا تھا باہر بہت زور و شور سے بارش برس رہی تھی اور ماما اس ٹھنڈ میں لرز رہی ہوگی، لیکن آج وہ دل کو پتھر کر کے لیٹا رہا، اور کب اس کی آنکھ لگی اسے خود بھی نہ پتہ چلا۔ وہ کافی دیر سے فیروز کے کمرے میں بیٹھی اس کی سیج پہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ فیروز سے وہ کچھ اچھی کی امید نہیں رکھتی تھی، کجا کہ اس سے محبت سے بات کرتا۔ ایک ڈر تھا جو اس وقت اس پہ حاوی ہو چکا تھا، اور وہ تھا کہ نکاح کا ڈر اور اپنی کڈنیپنگ کا ڈر۔ اسے اس حوالے سے تانا دے گیا تو وہ کیا کہے گا جواب میں، جبکہ سچ تھا کہ وہ 12 دن ایک اجنبی کے ساتھ اکیلے ایک گھر میں رہی، لیکن ان دونوں کے بیچ کچھ بھی غلط نہیں ہوا تھا، یہ وہ جانتی تھی اور اس کا اللہ۔ کیسے وہ یقین دلائے یہ سب کو؟ وہ روئی جا رہی تھی خاموش آنسو سے۔ اسے خود بھی خبر نہ ہوئی کہ کب فیروز کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ کون سا سوگ منا رہی ہو؟ فیروز نے اس کی آنسوؤں پہ چوٹ کی۔ وہ گھونگھٹ اٹھائے بیٹھی تھی، ارد گرد سے بے خبر، یہاں تک کہ اسے فیروز کے آنے کی بھی خبر نہ ہوئی، اور یہی بات فیروز کو بری لگی۔ وہ فوراً سے سٹ پٹائی تھی اور اپنا گھونگھٹ واپس الٹا۔ دیکھ چکا ہوں تمہارا چہرہ۔ شیروانی کے اوپر ہی بٹن کھولتا وہ بیزارگی سے بولا۔ رخسار کو اس کی بات سے ششوپنج میں پڑ گئی۔ گھونگھٹ میں چہرہ رکھے نہ رکھے، جائیں جا کے چینج کریں، اتنی اٹریکشن ہو رہی ہے مجھے۔ وہ اوپر سے شیروانی اتار کے سائڈ پہ رکھتا، ذرا ہی لہجے میں اس سے بولتا۔ تضحیک کے احساس میں تلملا اٹھی اور غصے سے بستر سے نیچے اتری اور لہنگا سنبھالتی اس کے پاس سے ہوتی ہوئی باتھ روم کا رخ کیا کہ تبھی فیروز نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ جھٹکے سے اس کے سینے سے آ لگی۔ فیروز کی آنکھوں میں دیکھتے وہ پل بھر کو دل کی دھڑکن میں انتشار محسوس کر گئی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، یہ بناؤ سنگار تم نے میرے لیے کیا ہے نا؟ فیروز نے تصدیق چاہی۔ دل مان گیا۔ ایک آئی برو سکیڑتے اسے اندر تک پڑھا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ رخسار کو اس کا انداز پر اصرار لگا۔ 12 دن 12 رات ایک شخص کے ساتھ اکیلے ایک ہی گھر میں رہتے، کہ تمہاری اس سے نزدیکی نہیں ہوئی تھی؟ جسم کی نزدیکی، دل کی نزدیکی یا روح کی؟ وہ کہتا جا رہا تھا، رخسار دماغ سے اس سے سنتی جا رہی تھی۔ کہنے کو تو وہ بچہ ہی نہ تھا، جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ وہ اس کی کڈنیپنگ کا ہی سنا رہا تھا۔ کہانی نے اب لیا ایک نیا موڑ، جہاں سے شروع ہوگی محبت اور نفرت کی جنگ، اور دو خاندانوں کی کھلی دشمنی کا آغاز۔ آپ کو اگر لگتا ہے کہ امامہ سروائیو کر پائے گی یا اس کا عشق جنون کی حد تک اس کی جان لے لے گا؟ آج تک یہ ایپیسوڈ تھی یہیں تک، پھر ملتے ہیں نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔